اکبر صاحب پوچھتے ہیں کہ نافرمان اولاد کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ جی محترم، نافرمان بچہ ہے یا بچی ہے، صبح سورج نکلنے سے پہلے بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر 21 بار یا شہیدو پڑھیں، اور اس کے ساتھ 21 دن تک اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بروج کی آخری 2 آیات جو ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اچھے مخرج کے ساتھ، اور آخر میں ایک بار جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر درود شریفی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بچہ بچی جو ہے وہ نیک ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجاہد صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب مسجد میں 4 پائی بچھا کے سوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حجرہ نہیں ہے۔ جی محترم، مسجد میں 4 پائی بچھانا مسجد کی بے ادبی ہے، کیونکہ ادب اور بے ادبی کا جو مدار ہے وہ عرف پر ہے۔ اب ہمارے عرف میں اس کو جو ہے وہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے، مسجد میں 4 پائی بچھانا، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ امام صاحب کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا چاہیے۔ نعیم صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، لوگ افسوس کے لیے جاتے ہیں، جب محرم آتا ہے تب پھر لوگ رشتہ دار اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، افسوس کے لیے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، سوگ، افسوس، تعزیت کا ٹائم وقت جو ہے وہ 3 دن ہے، اس کے بعد تعزیت کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں، ایسا شخص جس کو لیٹ پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا، تو وہ بعد میں تعزیت کر سکتا ہے، لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جس سے پھر وہ سوگ والی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تو دوبارہ محرم میں تعزیت کرنے سے بچنا چاہیے، افسوس کرنے سے بچنا چاہیے۔